راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ بالکل آج کا جو کال اٹینشن نوٹس ہے اس کے دو حصے تھے. ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں پتہ کیا اور آنریبل ممبرس مسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ ابالش نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ یقین دہانی کرا دی ہے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں پیدا کی جا سکتی. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کی کلیئرٹی، اس کو کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے تھی. اور دوسری بات ہے پاک پی ڈبلیو ڈی کی، وہ انہوں نے فرمایا کہ دیٹ ہیز بین ایبولشڈ. اب وہ کن حالات میں ایبولش ہوئی ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر بتا سکیں. لیکن اگر ایبولش ہو گئی ہے تو وہ جو 25,000 امپلائڈز لوگ تھے وہاں پر جو مختلف کیڈرز میں کام کر رہے تھے، کیا ان کے لیے بندوبست کیا گیا پہلے، یا صرف ان کے لیے مختلف آپ نے ایک ویگس آئیڈیا پیش کیا ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں؟ ان سب لوگوں کو 25,000 لوگوں کو آپ نے سولی پر لٹکا دی. اب وہ کبھی میرے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کے پاس آتے ہیں پورے شہر میں، کبھی وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، کبھی ہنگامے ہو رہے ہیں، کبھی یہاں پر سٹنز ہو رہی ہیں. تو جناب آپ یو آر اے ویری ایکسپیرینسڈ منسٹر، میں ذاتی طور پر آپ کا بڑا احترام بھی ہے. سر اس کو آپ نے اس غیر یقینی کیفیت میں سے پہلے ان جو امپلائیز تھے ان کو نکالنا تھا. ان کے لیے کوئی ٹھوس آپ نے لایا عمل تیار کرنا تھا. ان کو کہیں آپ نے یقین دہانی کرانی تھی کہ آپ کے مستقبل محفوظ ہے. اب 25,000 لوگوں کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر 5-6 بھی لگاتے ہیں تو یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کی بات ہے، ان کے روزگار کی بات ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں، یہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے آج کل میں سمجھتا ہوں کہ سیوڈو جو فلاسفر ہیں وہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ رائٹ سائزنگ پہ جائیں اور لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں، لوگوں کی پینشنز بند کر دیں، آپ امپورٹس پہ جو ہے وہ امبارگو لگا دیں، آپ جو ہے وہ کسی قسم کا امپورٹس نہیں ہونے دیں گے تو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح تو حکومت نہیں چلے گی. آپ نے یہاں یہ دس از دی فورم. کاش یہاں پر یہ ڈسکس ہوتا کہ اس ملک کے 25,000 لوگوں کو اگر ہم نے ان امپلائڈ کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس کیا جواز ہے، اور اگر وہ از بس ضروری ہے تو ہم نے ان کو سیکیور کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے. جناب والا آج بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ان امپلائڈ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے اس ملک. ہم کیوں بے روزگاروں کی ایک اور فوج اور جتھے تیار کر رہے ہیں؟ آج آپ کو جو انریسٹ نظر آتی ہے، جو معاشرے میں انحطاط نظر آتا ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، معاشی طور پر بدحالی ہے. اس حالات میں، اس بیک ڈراپ میں وزیر موصوف سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی ٹھوس پلان جو ہے یہاں فلور آف دی ہاؤس دیں کہ ان 25,000 لوگوں کو جن کا روزگار آپ چھیننے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام. شکریہ. منسٹر انڈسٹریز. دوبارہ ہمارے بہت ہی قابل احترام فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں. میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہیں کہ آپ نے تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہوا ہے یا ایسا کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کی گورنمنٹ نے. جب مجھے یوٹیلیٹی سٹور کی بات کرنے لگا ہوں تو جب مجھے یونین کے کچھ لیڈران 4-5 لیڈرز تھے ان کے ملے، میرے آفس میں میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد ایک ان کے مشورے سے پریس ریلیز جاری کی گئی. پریس ریلیز کلیئرٹی کے ساتھ سارے ٹی وی پہ چلی اور اخبارات میں بھی اگلے دن آئی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اب ایمبیگوٹی نہیں، نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. یوٹیلیٹی سٹور والے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. پاک پی ڈبلیو ڈی والی بات کی تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈسکس ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وائنڈنگ اپ یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا. اس کے ہیں کچھ وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑی صحیح وجوہات ہیں، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کیبنٹ میں آئیں
تاکہ آپ بھی وہاں پہ ڈسکس کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو آپ وہاں پہ ڈسکس ہو جائے. تو آپ وہ میرا بہتر ہو اگر آپ ادھر ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑی اس میں کلیئرٹی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ایک تو 25,000 لوگ نہیں ہیں, وہ راج صاحب 7,000 لوگ ہیں میرا حال. ویسے ایک 3300 ہے, پھر دوسرا ایک سیکشن ہے 3300 ہے. پاک پی ڈبلیو ڈی یوٹیلیٹی تو کو چھوڑ دے, وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. اچھا ملا کے لکھا ہوا ہے, آپ نے بالکل ہی سب کو اکٹھا کر دیا. اچھا بے روزگاری تو اور بڑی. نو کراس ٹاک, آپ چیئر کو ایڈریس کریں. سوری سر. تو پاک پی ڈبلیو ڈی کا جو ہے ان کو بالکل جو اسکیم آ رہی ہے وہ ہاؤس میں آئے گی. یہاں پہ جو ایکٹ ہے سول سرونٹ ایکٹ, اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے اور یہ ہاؤس نے اس کو پاس کرنا ہے. ان کے جو فیوچر کے لیے جو سیف گارڈ ہے یا اس کو کور کیا جا رہا ہے. تو دوسری ایک اتھارٹی بھی پاک پی ڈبلیو ڈی کے ایک نئی اتھارٹی جو ہے وہ بن رہی ہے, جس میں یہ کافی سارے اس پہ وہ ہے کہ پاکستان انفراسٹرکچر صاحب پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایسٹس مینجمنٹ اتھارٹی. یہ کچھ جو ایسٹس مینجمنٹ ہے یا اس کی ڈیولپمنٹ ہے کچھ ان کو ٹرانسفر ہوں گے. یہ چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں اوور اے پیریڈ. اگر کچھ چیزوں کو امپروو کیا جا رہا ہے اور امپلائیز کا بھی فیوچر جو ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس کو وہ ان کو سیف گارڈ کیا جائے, تو میرا ایسا ایشو نہیں ہے جو اس وقت بات ہو رہی ہے. اشرف پرویز صاحب, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کو ابالش کر کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک اور نئی ایک باڈی بنائی جائے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ پی ڈبلیو ڈی کو امپروو کرتے, اس میں جو کمزوریاں تھیں اس کو دور کرتے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ایک محکمہ جو ہے اس میں رشوت ہے, اس میں کرپشن ہے, تو کل میں کسی محکموں کے نام نہیں لیتا, تو کوئی محکمہ بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں کرپشن ہے تو کیا اس کا یہ حل ہوگا کہ سارے محکمے کو ختم کر دیا جائے؟ اس طرح تو کرپشن تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی اگر آپ تمام محکمے ختم کر دیں اور سارے محکموں کو ابالش کر دیں. تو آئی کین ایشور یو کہ دیر وڈ بی نو کرپشن ان پاکستان. لیکن پاکستان کیسے چلائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک یک طرفہ فیصلہ ہے, اور وزیر موصوف سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس پر ضرور غور کریں, کیبنٹ میں بھی یہ بات کریں, اور یہاں اگر آپ کو لے کر آئیں گے ہمارے پاس اس پارلیمان میں تو وہ لے کر آئیں کہ یہ جو 10,000 ہے, 15,000 ہے, 25,000 جو امپلائیز ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور جو آپ انفراسٹرکچر کے لیے کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. بہت شکریہ. شکریہ.